الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر جس کا عنوان ٹاپک اور موضوع یہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نوجوان کو نصیحت۔ موضوع بڑا پیارا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ کوئی ایسی وصیحت کوئی نصیحت فرمائیے، میری تربیت کیجئے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کے اندر یہ امنگ پیدا ہونا، یہ چاہت پیدا ہونا کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، یہ بڑی پیاری چیز ہے، بڑی مبارک چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں: سردی کا وضو، گرمی کا روزہ اور جوانی کی عبادت۔ تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ اپنی جوانی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی خلوت اور جلوت کو پاک رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان کی اور دوسرا شرمگاہ کی، فرمایا جو ان کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، پیارے ویورز، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر جب وہ شخص آیا تو اس نے آ کر یہ کہا کہ میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے اسے بٹھایا، بڑی محبت اور شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا پیارے بیٹے، اگر تجھے گناہ کرنے کا دل کرے، گناہ کی چاہت پیدا ہو، گناہ کرنا چاہے، تو پھر اس وقت تو ایسی جگہ پر چھپ کر گناہ کیا کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس سے چھپ کیسے سکتا ہے انسان، اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا، چل ایسے کر لیا کر کہ جب تو گناہ کرنے کا تیرا ارادہ ہو، تو گناہ میں مبتلا ہونے لگے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ کی سرزمین سے، اللہ کی زمین سے نکل جایا کر۔ وہ کہنے لگا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق جاؤں، مغرب جاؤں، شمال جاؤں، جنوب جاؤں، جس طرف بھی جاؤں ہر طرف اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ کی زمین سے کوئی کیسے نکل سکتا ہے؟ اس زمین کو پیدا کرنے والا ہی وہ ہے، خلق السماوات والارض، قرآن کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا، ہاں جی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر اس طرح کر کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تو ایسا کیا کر کہ جب ملک الموت علیہ السلام تیرے پاس آئیں، تیری روح قبض کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں، تو ان سے کچھ مہلت لے لینا، ان سے کچھ مہلت لے لینا۔ وہ نوجوان عرض گزار ہوا کہ حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت کا مقرر ہے، وقت مقرر ہے، جب موت مقرر ہے تو پھر اس سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور جب وقت آ گیا تو کسی کو مہلت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹا جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیا کر۔ وہ کہنے لگا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا، فرما دیا، ارشاد ہو گیا کہ رزق کا ذمہ اللہ، اور جس کو جو ملتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، جس کو کائنات کے اندر جہاں بھی روزی ملتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو میں اللہ کی روزی چھوڑ کر، اللہ کا روزگار چھوڑ کر، اللہ کا عطا کردہ روزگار چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اس کی روزی نہیں کھاؤں گا، اس کی نعمتیں نہیں کھاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا جب یہ تو ساری چیزیں نہیں کر سکتا، کہ ایسی جگہ نہیں جا سکتا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتا،
ملک الموت علیہ السلام سے مہلت نہیں لے سکتا۔ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جب تو اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا، جب یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ تو وہ نوجوان اسی وقت سچے دل سے تائب ہو گیا اور سچا مومن ہو گیا، اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کر کے وہ وہاں سے نکلا۔ پیارے دوستو، پیارے ویورز، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب گناہوں سے بچا جاتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں تو عطا فرماتا ہی ہے، آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے، آخرت کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔